بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ آج ہم بات کریں گے مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کے بارے میں۔ جناب پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعثت کے 13ویں سال یکم ربیع الاول کی رات مکہ معظمہ میں مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا آغاز کیا۔ اس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار سور میں پوشیدہ رہے اور جناب جانشین پیغمبر امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنی جان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا کرنے کے لیے مشرک قبائل کی تلواروں سے بے پرواہ ہو کر بستر نبوی پر سو رہے تھے۔ اس طرح آپ علیہ السلام نے اپنی فضیلت اور پیغمبر خدا سے اپنی اخوت و ہمدردی کی عظمت کو سارے عالم پر آشکار کر دیا، اور اسی رات امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207 نازل ہوئی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جس کا ترجمہ ہے کہ اور انسانوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جان تک بیچ ڈالتا ہے۔ جی سامعین گرامی، شب ہجرت کا ذکر ہمیں بہت زیادہ سننے کو ملتا ہے۔ اسلامک پروگرامز جو ہو رہے ہوتے ہیں اس کی ڈبیٹ میں بھی اکثر ہم سنتے ہیں کہ ہجرت کی رات بستر رسول پر کون سویا، اور حقیقتاً اس رات نبی کی جان بہت خطرے میں تھی، کیونکہ عرب کے قبائل نبی کے دشمن تو تھے ہی۔ شروع جب نبی اعلان نبوت کیا ہے نبی نے تو سارے قبائل دشمن ہی ہو گئے تھے، اور آج رات وہ نبی کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ لیکن اس پرخطر وقت میں کون ساتھ تھا نبی کے؟ جناب ابو طالب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی جان کی پرواہ نہیں کی اور اپنے بھتیجے کی جگہ اپنے بیٹے کو دشمنوں کی تلواروں کے سائے میں سلایا۔ تو کیوں نہ ہو حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا رتبہ بلند؟ ہماری جان ہے، قربان ہیں جناب ابو طالب علیہ السلام پر، مولا علی پر، کیونکہ ان کا رتبہ بلند ہے، اللہ نے کیا ہے، اور اللہ کو یہ مولا علی کا بستر نبی پر سونا اس قدر پسند آیا ہے کہ اللہ نے آیت نازل کر کے یہ مہر لگا دی کہ علی کا رتبہ الگ ہے، علی سے مقابلہ نہ کرنا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم یا علی مدد کہتے ہیں، کیونکہ علی وہ ہے جن کو رب کی رضائیں حاصل ہیں۔ بلکہ یوں کہیں تو زیادہ اچھا ہے کہ اس آیت کے بعد، اس آیت کے اترنے کے بعد یہ کہنا زیادہ اچھا لگتا ہے کہ جو علی کی مرضی وہی میرے رب کی بھی مرضی ہے۔ اور ایک بات میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر ہم یا علی مدد کہتے ہیں تو بقول آپ کے کہ ہم شرک کر رہے ہیں، تو اس میں آپ کو کیا پرابلم ہے؟ ہم یا رسول اللہ کہیں، یا علی کہیں، یا فاطمہ کہیں، یا حسین کہیں، تو اس میں آپ کو کیا پرابلم ہے؟ ایک یوٹیوبر ہیں، وہ اپنی پوسٹ یہی لگاتے ہیں کہ شکر ہے کہ ہم قبروں پہ جا کر نہیں مانگتے، اللہ مدد کے سوا کچھ نہیں کہتے، اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ تو بھائی یہ آپ کو کیوں اس میں تکلیف رہتی ہے؟ اگر ہم یا علی مدد کہہ رہے ہیں، یا علی سے مدد مانگ رہے ہیں، تو آپ کو اس میں پرابلم ہے کیا؟ اور تکلیف تو آپ کو رہتی ہے جب ہی تو آپ ہر روز کچھ نہ کچھ اس سلسلے میں کہتے بھی رہتے ہو اور لکھتے بھی رہتے ہو۔ بھئی آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ کو یہ تو نہیں کہا جا رہا نا کہ آپ بھی یا علی مدد کہو۔ تو میرے خیال میں تو ہمیں اپنے اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے۔ ہمارا عقیدہ ہمارے ساتھ ہے، آپ کا عقیدہ آپ کے ساتھ ہے، کیوں آپ نے ہمیں ہماری قبر میں آ کے جواب دینا ہے کیا؟ بھئی ہم اگر شرک کر رہے ہیں تو ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ آپ کو ہماری آخرت کی اتنی فکر رہنے لگی ہے کہ آپ ہر وقت بس یہی ٹاپک لے کر چلتے رہتے ہو، اسی ٹاپک پر بات کرتے رہتے ہو۔ خیر جی، بیک ٹو دا ٹاپک۔ اللہ نے مولا علی کی شان میں آیت نازل کر کے بتا دیا کہ مولا علی کا رتبہ بلند ہے اور الگ ہے، علی سے مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور کون سی شخصیت ہے جس کے لیے آیت اتری ہو؟ ہے کوئی تو بتائیں۔ تو پس سامعین گرامی، پہچانیے کہ اہل بیت کا کیا مرتبہ ہے۔ ہم کیوں
موازنہ و مقابلہ کرتے ہیں کہ صحابہ افضل ہیں، اہل بیت بعد میں ہیں، خدا را پہچانیے ہم صحابہ کی فضیلت کو ثابت کرنے کے چکر میں گستاخیوں کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو، ہمیں سب کو معرفت اہل بیت علیہم السلام عطا فرمائے۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و علی